اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل طریقے کے ساتھ وتدلوا بها اور نہ تم لے کر جاؤ اس کو الی الحکام حکام کی طرف لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ کھائیں ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ دوہرا لیں، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل طریقے کے ساتھ وتدلوا بها اور نہ تم پہنچاؤ اس کو الی الحکام حکام کی طرف لتأکلوا تاکہ کھائیں فریقاً ایک گروہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ وتدلوا بها الی الحکام اور نہ تم لے کر جاؤ نہ تم پہنچاؤ اس کو حکام کی طرف۔ حکام جج کو کہتے ہیں، حکام حاکم کی جمع ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اسے حاکم کہتے ہیں، جج۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے کھائے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں گے دوبارہ سے انشاءاللہ۔ کل ہم نے کچھ بڑی اہم باتیں کی تھی، ان میں سے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ الحمدللہ بھائی ساتھی بیٹھ چکے ہیں۔ ہم نے کل آپ کو کچھ نیتیں بتائی تھی کہ کیا نیت لے کر بیٹھنا ہے کلاس میں، وہ نیت ضرور لے کر بیٹھے۔ نیت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں قوموا کھڑے ہو جاؤ مغفور لکم میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں اللہ ہم سب کے اس محفل کے بدلے میں اس مجلس کے بدلے میں گناہ معاف فرما دے۔ دوسرا قد بدل سیئاتکم الحسنات فرمایا کہ دن بھر جتنے تم گناہ لے کر آئے تھے میں نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اے اللہ اس مجلس کے ذریعے ہم تجھ سے اسی حدیث میں جو ہے وہی مانگتے ہیں کہ جو ہم سے دن بھر میں گناہ ہوئے یا پچھلے گناہ ہوئے تو ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو درمیان اپنے باطل طریقے کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا رکوع پیچھے ہم نے جتنی تفسیر کی ہے
یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ روزوں کا، رمضان کا۔ یہ دیکھیں نا آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ۔ آگے احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی تمہارے لیے روزوں کی راتیں۔ تو یہ پورا رکوع، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں یہی وہ رکوع ہے جس میں اللہ پاک نے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہی وہ رکوع ہے جس میں اللہ پاک نے کس کا ذکر کیا ہے؟ روزوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس روزوں کے رکوع میں اوپر ایک ذکر ہوا تھا دعا کا۔ ہم نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا روزوں کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب اسی رکوع کی آخری آیت ہے، اسی رکوع کی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ تم کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ، نہ تم کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان۔ اب یہاں پہ بڑا اہم سوال اٹھتا ہے ذہن میں، بھئی پورا رکوع جو تھا وہ روزوں کے متعلق تھا، رمضان کے متعلق تھا، تو یہاں پہ یہ حلال و حرام کے مسائل کیسے شروع ہو گئے کہ تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ؟ تو دراصل بھائی اس آیت کا بھی روزوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ روزے اللہ پاک نے فرض کیے، روزے کی حالت میں 3 مرغوب چیزیں ہم نے اس رب کے حکم پہ چھوڑ دی جو حلال تھی۔ عورتوں کے بیویوں کے پاس جانا، پینا، کھانا، یہ تینوں چیزیں ہم نے حلال تھی چھوڑ دی، کس کے حکم پہ؟ سب نہیں بولے، کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ۔ اب وہی رب جس نے کہا تھا میرے حکم پہ صبح سے لے کے شام تک تم نے یہ حلال نہیں کھانا، حلال کا گوشت نہیں کھانا، حلال کی روٹی چاول نہیں کھانے، کچھ بھی نہیں کھانا، اب وہی رب اعلان کر رہا ہے ساری زندگی کے لیے تم نے حرام کا کوئی لقمہ کھانا۔ بھئی کیسا ہمارا انصاف ہے، ہم نے یہ تو کر لیا، روزے رکھ کے بتا دیا کہ ہم اس کے حکم پہ رک گئے، حلال کو چھوڑ دیا، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا پھر وہ حرام کا کاروبار، رشوت، سود اور حرام کی کمائی شروع ہو گئی۔ تو پھر بتائیں کیا روزوں نے ہمیں کوئی فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ ولا یہ تعلق ہے اس آیت کا روزوں کے ساتھ۔ فرمایا ولا تاکلوا اموالکم، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال، بینکم بالباطل، اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ۔ بھئی اپنا کو مال بلا باطل طریقے سے کھاتا ہے؟ بولے نہیں، اپنا مال کوئی باطل طریقے سے کھاتا ہے؟ تو اس کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جو تمہارا مال ہے نا اس کے ذرائع کیا ہیں، تم نے حاصل کہاں سے کیا، کیسے تمہارے پاس آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا لا یبالی، کوئی پرواہ نہیں کرے گا یہ جو میرے پاس مال آیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، یہ حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے، لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو مال تمہارا ہو وہ باطل طریقے سے کمایا ہوا، بھائی میرے پاس موبائل آ گیا، گھڑی آ گئی، اب ہے تو اس وقت میرا قبضہ اس پہ، لیکن یہ نہیں پتہ میرے پاس آیا کیسے ہے، حلال طریقے سے میں نے محنت کر کے کمایا ہے یا چوری کیا ہے، ڈکیٹی ڈالی ہے۔ اگر تو چوری ڈکیٹی ڈالی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے اپنے مالوں کو مت کھاؤ۔ دوسرا اس کا معنی ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مالوں کو حرام کر کے مت کھاؤ۔ آپ دیکھیں ایک سودا ہو گیا، لینے والا بھی راضی ہے، بیچنے والا بھی راضی ہے، دونوں راضی ہیں، اور جب دونوں راضی ہو جائیں سودا، آپ کو پتہ ہے نا بیع منعقد ہو جاتی ہے، سودا اب جائز ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے بیچنے والا بیچ کیا رہا ہے؟ خنزیر۔ بیچنے والا بیچ کیا رہا ہے؟ کتا۔ خریدنے والا کیا خرید رہا ہے؟ خنزیر۔ اب بتائیں کیا یہ بیع حلال ہے؟ اس سے کمایا ہوا مال حلال ہے؟ بولے نہیں بھائی، یہی صورت ہے رشوت کی، یہی صورت ہے سود کی،
یہی صورت ہے ہر حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کی۔ فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ حلال کا کماؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا، وَتُدْلُوا بِهَا، یہ جو واو ہے نا، واو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے آگے بھی ایک لام الف زبر لا موجود ہے، جیسے نا وَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَأْكُلُوا ایسے ہی ہے وَلَا تُدْلُوا بِهَا، تو نہ لے کر جاؤ اس کو، نہ پہنچاؤ اس کو۔ تدلو کا معنی کیا ہے؟ یہ اصل لفظ ہے دلون سے۔ کس سے؟ دلو۔ دلو عربی میں کہتے ہیں ڈول کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ڈول کو۔ اب کنویں تو آپ نے دیکھے ہوں گے، دیکھیں کسی نے کنواں، اس میں وہ رسی باندھتے تھے، رسی کو عربی میں اس رسی کو، ہر رسی کو نہیں، وہ جو پانی نکالنے کے لیے ڈول باندھنے کے لیے لٹکائی جاتی تھی اسے کہتے ہیں ریشاؤن۔ کیا کہتے ہیں؟ ریشاؤن۔ جو ڈول ہے نا جس سے پانی نکالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دلون۔ کیا کہتے ہیں؟ دلون۔ کیوں اسے کہتے ہیں دلون؟ کیونکہ وہ پانی تک پہنچاتا ہے، یا پانی کو وہ پینے والے تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ تم اس کو پہنچاؤ إِلَى الْحُكَّامِ، حاکم کی جمع حکام، حاکموں کی طرف، ججوں کی طرف۔ کیوں پہنچاتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ ایک گروہ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ دوسرے کا مال کھا جائے، لوگوں کا مال کھا جائے، اس لیے پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ میرا ہے، بندے کو پتہ ہے، لیکن اس کا میرے ہونے کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھئی میں نے ابھی جیب سے نکالا ہے، آپ سب کو پتہ ہے یہ میرا ہے، لیکن یہ میرا ہے، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت، کوئی ڈبہ، کوئی رجسٹری، کوئی کاغذ، کوئی اسٹامپ نہیں، پتہ ہے۔ اب دوسرا بندہ اٹھ کے، یہ بات بڑی سننے والی ہے کیونکہ یہ دونوں جو صورتیں بتاؤں گا نا ہمارے ہاں یہ چلتی دونوں صورتیں ہیں۔ دوسرے بندے کو پتہ ہے بھائی یہ مولوی بندہ، شریف بندہ، اسے کیا پتہ ہے، یہ قانون جانتا ہی نہیں ہے، میں قانونی کیڑا ہوں، میں سارا دن کچہری میں ہوتا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے۔ اب وہ جا کے جج کو بتاتا ہے اور پتہ نہیں کیا وہ ہیج پیج کرتا ہے، کاغذات ادھر ادھر کرتا ہے، جا کے کیس کرتا ہے۔ اب یہ مال ہتھیا لیتا ہے، یہ موبائل لے جاتا ہے، جج کو پتہ ہے، جج نے اسے مال دے دیا، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں تھا۔ اب دلیل کیا دیتا ہے؟ بھائی جج نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، میرے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جج نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ بھائی جان لیں، ساری دنیا کے جج آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں، آپ کو بھی پتہ یہ مال آپ کا نہیں تھا، آپ کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بس قانون سے فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو حکام کی طرف مت لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم بیچارے لوگوں کا مال گناہ سے کھا جاؤ۔ اس بیچارے کو قانون کا پتہ نہیں تھا، تمہیں قانون کا پتہ تھا، اس طرح کی چلاکیاں کھیل کے تم نے اس کا مال کھا لیا۔ ایک تو ہے یہ صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے، اب اگرچہ اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے، ڈبہ میرے پاس ہے، چارجر میرے پاس ہے، دکان سے میں نے خریدا ہے، اسٹامپ میرے پاس ہے، لیکن چونکہ میں ایک سادہ سا عام سا شہری ہوں، تھانہ کچہری کا نام سن کے میں ویسے ہی ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں۔ اب جو دوسرا آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے قانون کا بڑا پتہ ہے، میری پہنچ بڑی ہے، جج کو میں خرید سکتا ہوں، وکیلوں کو میں جانتا ہوں کون سا وکیل اچھا ہے،
اب میرا وکیل کمزور ہے، اس کا وکیل اچھا ہے، اب وہ وکیلوں کو بھی خوب پیسے کھلاتا ہے، جج کو بھی خوب پیسے کھلاتا ہے۔ یہ موبائل کی ویسے میں مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل نہیں، لوگوں نے بڑی بڑی لمبی چوڑی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے کے ساتھ جج کو پیسے لگا لیے، وکیل کو لمبے چوڑے پیسے دے دیے اور کہہ دیا بھائی اگر یہ کیس میرے حق میں کر دیں اتنا آپ کا، اتنی زمین آپ کی، اتنے پرسنٹ آپ کا۔ دوسرا بیچارہ سادہ تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ہی مال سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اب اس نے دی رشوت، یہ بندہ سادہ تھا، کہتا میں نے رشوت نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے۔ اب اس نے رشوت دے دے کے کیس اپنے حق میں کروا لیا۔ یہ جان لے اگرچہ ساری دنیا کے جج اس کے حق میں فیصلہ دے دے، یہ شخص حرام کھا رہا ہے، اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس جج نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا حلال ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے پاس آتے ہو نا فیصلہ لینے کے لیے، ایک بندے کو زیادہ بولنا آتا ہے دوسرے کو آتا نہیں ہے، حالانکہ دوسرا سچا ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ اپنی زبان کی وجہ سے زیادہ دلائل پہ غالب آ جاتا ہے، میں فیصلہ اس کے حق میں بھی دے دوں۔ کون فیصلہ دے دے؟ کون فیصلہ دے دے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے پتہ ہے کہ میں جھوٹا تھا، مال اسی کا ہی ہے، اگرچہ میں ہی اس کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ دے دوں، انما اقطعہ قطعۃ من النار، لوگوں میں نے اسے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے حق میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا ہے میری چرب زبانی کی وجہ سے۔ یارو اگر آپ کا وکیل بھی اچھا ہوا، آپ کے دلائل بھی وقتی طور پہ بھاری ہوئے، آپ کا ضمیر اگر آپ کو جھوٹا کہتا ہے، یاد رکھنا اس جج نے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہے۔ کیا ہے جی؟ رشوت دے دے کے، اور رشوت کیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ رشاؤن کسے کہتے ہیں؟ رشاؤن جاگ رہے ہیں نا سب بھائی؟ کسے کہتے ہیں رشاؤن؟ کون سی رسی کو؟ ہاں، جو کنویں میں لٹکائی جاتی ہے، جو پانی تک رسی پہنچاتی ہے، اسے رشاؤن کہتے ہیں۔ اور رشوت کو بھی رشوت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو مقصد ہوتا ہے باطل، اس تک یہ پیسہ پہنچاتا ہے، یہ مال پہنچاتا ہے، اس لیے اسے رشوت کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی رشوت دینے والا والمرتشی رشوت کھانے والا کلاہما فی النار، فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں، اگر بندے کو پتہ ہے کہ یہ مال میرا ہے، اب کچھ دیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، مجھے میرا حق نہیں ملے گا، اب وہ پیسے دیتا ہے تو یہ رشوت نہیں ہے بھائی، یہ تاوان ہے۔ یہ رشوت تو وہ ہے جو باطل مقصد کے لیے جھوٹا ہونے کے باوجود کیس اپنے حق میں کروانے کے لیے پیسے لگائے جائیں، وہ رشوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود آپ اپنا حق نہیں لے سکتے جب تک کچھ پیسے نہ دیں، یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ رشوت، یہ تاوان ہے۔ ہاں، اس سے بھی پورا بچنے کی کوشش کریں، پورا بچنے کی کوشش کریں، احتیاط کریں، جتنا ہو سکے بچیں۔ اگر نہیں چارہ کوئی اس کے بغیر تو پھر اب مجبوری ہے، دیں گے، یہ رشوت کے معنی میں نہیں آئے گا، یہ اپنا حق لینے کے لیے تاوان بھرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ رشوت دینے لینے والا کسی بھی صورت میں وہ بخشا نہیں جائے گا، یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنا حق لینے کے لیے اگر کچھ دیا جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوشش یہی کریں کہ اسے احتیاط کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان لوگوں کا جو رشوت خور ہے نا،
ان کے حوصلے اور بڑھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں اور گناہ کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ کچھ نہ ہی دینا پڑے۔ ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، دیے بغیر آپ کا کام، آپ کا حق آپ کو نہیں مل سکتا، پھر کچھ دینا پڑ جائے تو دے دیں، یہ تاوان ہے۔ فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم ان کو حکام کی طرف، ججوں کی طرف لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ وہ کھائیں لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنا مال اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم لے کے جاؤ اس کو حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ وہ کھائیں لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔